أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں دل کی گہرائیوں سے سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ اور مغفرت کے عشرے کی ابتدا کے ان لمحات میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جناب، آج بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ آپ پاکستان میں بستے ہوں یا پاکستان سے باہر، ہمارے ساتھ ضرور رہیے صاحب، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ طبقاتی کشمکش کو ختم کیا جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ کلاسز کے فرق کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہی ناظرین کہ سوسائٹی میں انسان اپنے مال کی بنیاد پر کلاسز میں تقسیم ہو جائے۔ یعنی اسلام کا یہ بڑا کیٹیگوریکل معاملہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر انسان طبقات میں تقسیم ہو یا اپنی مال کی بنیاد میں اپنے آپ کو کلاسز میں تقسیم کر دے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک طبقہ پزا آرڈر کرے اور دوسرے طبقے کے بچے بھوک سے بلک بلک کر سو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں فاقے ہوں اور دولت مند طبقہ اپنی زندگی کی ساری سہولیات کو حاصل کر پائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دولت کو ایک مخصوص طبقہ انجوائے کرے، باقی تمام طبقات اس سے محروم رہ جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں کھیلتی رہے اور باقی لوگ ہاتھ ملتے ہوئے نظر آئیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ زندگی کی ساری آسائشیں چند گھروں کی زینت بن جائیں اور معاشرے کے باقی گھر زندگی کی بنیادی سہولتوں سے خالی ہو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک طبقے کے بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کریں اور دوسرے طبقے کے بچے ان پڑھ اور جاہل رہ جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے صاحب کہ مخصوص طبقے کا پانی فرانس سے آئے اور باقی خلق جانوروں کی طرح بدبودار پانی پیتی ہوئی نظر آئے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک طبقہ سحر و افطار کی لیوش دعوتیں نمٹائے اور دوسرا طبقہ اپنے بچوں کو ہنڈیا میں پانی ابال کر دلاسے دیتا ہوا نظر آئے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے ناظرین کہ دولت مند معاشرے کے جسم کی شریانوں میں ایک مخصوص جگہ پر جا کر دولت منجمد ہو جائے، بلکہ وجود مکمل طور پر دولت وجود کے اندر مکمل طور پر تیرتی ہوئی اور سرایت کرتی ہوئی نظر آئے تاکہ جسم جو ہے مفلوج نہ ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دولت کے ارتکاز کی وجہ سے معاشرے میں عدم توازن اور فساد پیدا ہو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے صاحب کہ لوگوں کا ایک طبقہ زندگی کی ساری خوشیوں کو حاصل کر پائے اور باقی سارے طبقے خوراک، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے مکمل طور پر محروم نظر آئیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا باپ تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کرے، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جرائم پیشہ بن جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ناظرین کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے جہیز کے لیے اپنے گردے تک فروخت کر آ جائے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ناظرین کہ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر اپنا گھر چلانے کے لیے اسنیچنگ پہ لگ جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے بوڑھے ماں باپ دوا اور علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بلک کر گھر کے اندر ہی دم توڑ جائیں۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا صاحب کہ کوئی بچی اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنا گھر چلانے کے لیے عصمت فروشی جیسے حرام کام میں لگ جائے۔ اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ناظرین کہ انفاق فی سبیل اللہ کا تصور جو اسلام نے دیا ہے اس سے لوگ صرف نظر کر جائیں، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے معاشرہ گل و گلزار ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے جہاں اعلیٰ طبقہ استفادہ کرے وہیں نچلا طبقہ بھی پرباش ہو جائے۔ اور اسی سلسلے میں ناظرین مجھے کہنے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین نظام ہمارے پالنہار نے بنایا ہے کہ زکوٰۃ اس طرح سے ہمارے اوپر فرض کر دی کہ وہ ایک اجتماعی سوشل سیکیورٹی کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس کے ذریعے معاشرے کے نادار اور مفلوق الحال لوگوں کی عمومی کفالت ہوتی ہے، یعنی طبقاتی کشمکش اس سے ختم ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں آپ کو ایک لوور کلاس نظر آتی ہے، پھر لوور مڈل کلاس نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو مڈل کلاس نظر آتی ہے، پھر آپ کو اپر کلاس نظر آتی ہے، پھر آپ کو ایلیٹ کلاس نظر آتی ہے، پھر اس سے اوپر جا کر ناظرین وہ جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ آپ کو پریولیج کلاس نظر
نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کی اصل سہولیات کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کہ جن کا جیسے میں نے کہا نا کہ پانی بھی فرانس سے آتا ہے اور پانی بھی وہاں سے خریدتے ہیں، تو وہ طبقاتی کشمکش اسلام کے نزدیک ناظرین بالکل کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسلام اس کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔ اس نظام پر اگر اس کی روح کے مطابق ناظرین عمل کر لیا جائے تو انفرادی طور پر بھی اس کے فائدے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ان کے فائدے ہیں۔ یعنی انفرادی طور پر اگر عمل کر لیا جائے تو فرد کی زندگی خود بھی بنتی ہے جو دینے والا ہے، اور معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی ٹرسٹ وردی ایماندار اور دیانتدار حکومت ہو تو وہ ایک ایسا اجتماعی نظام بنا سکتی ہے کہ جہاں پیسے کی ترسیل بھی صحیح طور سے ہو اور لوگوں تک وہ سہولیات بھی پہنچیں اور وہ ان آسائشوں کو حاصل کر سکیں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت بزرگ شخصیت ہیں اور ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں۔ تیسری شخصیت بھی بزرگ شخصیت ہے، ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی، میرے بہت پیارے دوست ممتاز قوال، اور پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اپنے تمام احباب کے ساتھ موجود ہیں شیر میاداد خان صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کی جو اہمیت اور فضیلت قرآن نے بیان کی ہے بہت کیٹیگوریکل اور تواتر کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑی بات کہ نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر آیا وہ زکوٰۃ کا آیا، آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ گفتگو کرنے سے پہلے میں اس ادارے کے مالکان کو صد مبارک دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں آج اتنے پیارے موضوع پر اپنے بھائیوں سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، ماشاءاللہ، اور اس میں آپ نے جس انداز سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ آپ بزرگ ہیں، بس میرے لیے دعا کیا کیجیے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 82 مرتبہ 80 سے زائد مرتبہ قرآن میں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، اور اگر میرے جیسا طالب علم اس کو بیان کرنے بیٹھے تو اس وقت سے لے کر افطاری تک میں قرآن کی آیات کو ہی واضح نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ میرے جیسے ادنا طالب علم کی بات ہے، کس کی ہمت ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سننے والوں کے لیے ان کلمات سے کروں گا کہ اے اہل ایمان، قرآن نے ابتدا میں فلاحی مملکت کا ایک خوبصورت چارٹر عطا کیا ہے 5 آیات کی روشنی میں، اور اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ لا ریب فی، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا ہے۔ قرآن کھولتے ہی جب آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے تو آپ کو یہ تیقن، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جب تک یہ بات اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں آزاد ہوئے، لیکن آج تک ہم اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکے کہ احساس کے نام پر، بے نظیر کارڈ کے نام پر، فلاں کے نام پر آپ کو خیرات ملتی ہے، اس کو آپ شوق سے لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ کا دیا ہوا انعام، اللہ کا دیا ہوا حصہ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ہم مولوی تھوڑے، ہم کوئی فقیر تھوڑے ہیں۔ آخر ذہن کا یہ انقلاب کیسے ختم ہوگا؟ تالے آزما
قرآن کی کوئی ایک بات اپنے مقصد کے لیے لے کر بیوقوف بنانے کے لیے اتر آتے ہیں منافقت کے ساتھ کہ ہم فلاحی مملکت بنا رہے ہیں۔ آؤ قرآن کی روشنی میں دیکھو، فلاحی مملکت کا تصور 5 آیات ابتدا میں رکھ دی گئی ہیں۔ واہ واہ واہ، اتنا خوبصورت چارٹر ہے قرآن پاک کا کہ کیا اگر کہنے ہیں اس کو پروفیسر صاحب، سمجھنے کی کوشش کر لی جائے آج تو رنگ ہی اور ہے آپ کا۔ پاکستان واقعتاً ایک فلاحی مملکت بن جائے۔ واہ، اب قرآن کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے، تقوی والے، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، سیدھی راہ پانے والے کون ہیں؟ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا کہ فلاح کا دار و مدار۔ واہ، اب قرآن کو 18واں پارہ شروع کریں، قد افلح المؤمنون، اہل ایمان فلاح پا گئے۔ واہ، تو جہاں اور ذکر کیا وہاں ہم للزکوٰۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی مومنین کی کیٹیگری میں جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ سورہ لقمان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تلک آیات الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، دانائی سے معمور کتاب کی باتیں ہیں۔ ہدم و رحمت للعالمین، ہدم و رحمت للمحسنین، یہ احسان والوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے رحمت ہیں اور ہدایت ہیں۔ شفا بھی قرآن کریم نے اپنی تعلیمات کو قرار دیا۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے گلدستہ۔ واہ، پورے گلدستے کو لے کر، یعنی حیرت کی بات ہے کہ جس کو نبی جیسی شکل بنانا پسند نہیں، جس کو پیغمبر جیسی معاشرت پسند نہیں، جس کو پیغمبر جیسا رہن سہن پسند نہیں، جس کو پیغمبر جیسا اخلاق پسند نہیں، ان کی زبانوں سے قوم کو درس دیا جاتا ہے کہ ہم فلاحی مملکت کا تصور لے کر آ رہے ہیں۔ فلاحی تصور زکوٰۃ کے ذریعے وہ شخص لائے گا جو اس پورے گلدستے کو سامنے رکھ کر، کیسا خوبصورت اعلان ہے قرآن پاک کا، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین میں تمکنت عطا کی، جنہیں ہم نے زمین میں حکومت عطا کی ہے، ان کی خوبی کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہوا عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، للہ عاقبۃ الامور، اللہ کے لیے انجام اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ کرنے کے کام یہ ہیں، یہ کام تم معاشرے کے اندر کرو، اس کے نتیجے میں اس معاشرے کو فلاحی راہوں پر ڈال دینا، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یقینی طور پر تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے بار بار اپنے بندوں کو حکم دیا کہ فَإِن، یہ سورہ توبہ کی آیہ کریمہ کو پوری توجہ کے ساتھ میرے اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کو سننا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سن رہے ہیں آپ کو، اس وقت لوگ سن رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اب قرآن کریم کا یہ فیصلہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ توبہ کرو، شرک کے مرتکب ہو شرک سے توبہ کر لو، ٹھیک ہے، گناہوں کی دلدل میں ہو اس سے توبہ کر لو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی، اس کے بعد کیا؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ لوگ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اب قرآن نے واضح طور پر حد فاصل قائم کر دی، لکیر کھینچ دی کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ سے ایک طرف ہیں وہ بھائی نہیں ہیں،
وہ بھائی نہیں ہیں. ہاں انما المومنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جی جی لیکن قرآن کریم زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھائیوں کی فہرست سے نکال باہر رہا کر ہے. دیتا ہے. احادیث مبارکہ میں یعنی جس طرح سے قرآن نے جا بجا زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، احادیث بھی بڑی واضح ہے اس بارے میں. بتائیے ذرا اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت اور بڑے گہرائی اور درد مندانہ اسلوب میں باتیں کی ہیں، اور آپ نے بھی انٹرو میں بڑی خوبصورت لچاؤ سے باتیں کی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہے، یہ دین ایک جامع اور مکمل دین ہے. درست. اس کے اندر جہاں حقوق اللہ پر ساری تفصیلات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں حقوق العباد پر بھی ساری تفصیلات موجود ہیں. درست، بالکل صحیح. اگر حقوق اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے سب سے اول عمل کلمہ شہادت کے بعد وہ نماز ہے، تو حقوق العباد میں منشأ الہی کو سمجھنے کے لیے کلمہ طیبہ کا بعد زکوٰۃ ہے. یعنی وہاں سب سے پہلے وہ آ جائے گا. ہاں، حقوق تو العباد. اسی وجہ سے ان دونوں کا قرآن و حدیث میں کٹھا ذکر کیا، تاکہ تم حقوق اللہ کے باب میں بھی کامیاب قرار پاؤ اور حقوق العباد کے باب میں بھی کامیاب قرار پاؤ. یعنی دونوں حقوق کے معاملے میں جو پریورٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ ساتھ رکھ دیا. اس کو ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک. تاکہ حقوق اللہ کی وجہ سے تم اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو حقوق العباد کی وجہ سے دنیا کو بھی جنت نظیر بنا لو. یعنی یوں کہیے کہ حقوق اللہ کی گاڑی میں بیٹھ کے اگر چلنا چاہتے ہو تو حقوق العباد کا تیل اس کے اندر ڈلوا لو تاکہ گاڑی تمہاری منزل تک پہنچ جائے. بالکل ٹھیک. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم اپنے اموال کو قلعے کے اندر بند کر لو اور حفاظت کر لو اپنے اموال کی زکوٰۃ کے ساتھ. واہ. وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدْقَةِ، اور اپنے امراض کا علاج کر لو صدقہ کے ساتھ. ٹھیک. وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور اپنی آزمائش میں جو امواج آتی ہیں، اونچ نیچ آتا ہے، اس کا مقابلہ کرو دعا کے ساتھ اور گریہ زاری کے ساتھ. اللہ. اس میں دیکھیں تو بڑی عجیب بات ہے. ہمارے ہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید زکوٰۃ دینا ایک دنیاوی اعمال میں سے ہوگا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اور ان کے ساتھ کٹھا کر کے اس لیے بیان کیا تاکہ اندازہ لگے کہ زکوٰۃ دینا بھی فرائض میں سے اسی درجے کا ہے کہ اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو 4 باتیں نصیحتیں فرمائی. بالکل ٹھیک. ایک بات تو یہ فرمائی کہ آپ نے جا کر وہاں جو دین مجھ پر نازل ہوا ہے اس دین کا فہم ان میں پیدا کرنا، اور اس گواہی کی ان کے اندر تصدیق پیدا کرنے کی کوشش کرنا. کیسی ذمہ داریاں گورنر کی ہوتی تھی اس زمانے میں؟ ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ اس زمانے کے گورنر کیا کام کرنے جاتے تھے. ان کے اندر بنیادی طور پر چناؤ کے لیے جو صلاحیتیں دیکھی جاتی تھی کہ ان کے اندر یہ دین کا فہم کتنا ہے، پھر انتظامی صلاحیتیں کتنی ہیں، وہ کٹھا سمجھا جاتا. دوسرا فرمایا کہ ان سے میرے بارے میں، میری رسالت کے بارے میں تصدیق کا ماحول بھی پیدا کرنا. جب اس پر وہ لوگ آ جائیں تو پھر ان کو کہنا کہ تم پر 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. یعنی اب پہلا حکم حقوق اللہ کا آ گیا. اس کے بعد ان کو کہنا کہ تمہارے مال پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. حقوق العباد کا پہلا حکم. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جب ان کے اموال زکوٰۃ کے اعتبار سے اس سطح تک پہنچ جائیں تو پھر ان سے زیادہ اچھے مال بھی نہ لینا
اور ناقص مال بھی نہ لینا بلکہ درمیانی درجے کا مال دینا، تاکہ بوجھ نہ پڑے، بوجھ نہ پڑے، یعنی یہ بھی ایک توازن ہے اسلام کا، دیکھنے زیادہ اچھے پر بھی نگاہ نہ ہو اور کم پر بھی نہ ہو، جو ایک اعتدال اور میانہ روی پر ہے اس پر آپ کی نگاہ۔ قربان جاؤں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ فرمودات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک اور خوبصورت بات، جن کو آپ اور میں ہمارے کلچر ہے، ہم جن کو اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اولیاء کی ایک وضاحت حضور نے حدیث میں بھی کی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ کہ آپ اللہ کا ولی کس کو سمجھیں، وہ کیا؟ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ صرف مخصوص شکلوں والے اور مخصوص جگہوں پر بیٹھنے والے ہی ولی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے ولی ہونے کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ جی بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں نماز پڑھنے والے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور وہ 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے اس کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَيَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں وہ اس یقین کی کیفیت میں رہیں اگر وہ عشرہ رحمت کی بات اس عشرہ مغفرت کو بھی اس گہرائی سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ولایت کی چاشنی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، پھر اپنے روزے کی نگرانی کرتے ہیں، احتساب کرتے رہے، احتساب کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے۔ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهُ يَحْتَسِبُهَا، اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے میں بڑی نگرانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، یہ ہے کہ زکوٰۃ سے جان بھی نہیں چھڑاتے، ٹھیک ہے۔ اگر زکوٰۃ جن اموال پر پڑتی ہے ہیلے بہانے سے ان کو نکالنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو اس سے بھی زیادہ احتیاطاً دیا جائے، جی، تاکہ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک مختصر بات پھر آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میں یہاں تک مفہوم آتا ہے نا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرو، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ دے کے اپنے مال کو پاک کرو، صاف کرو، اور جو زکوٰۃ بنیادی طور پر مال کی میل ہے جب اسے نکالتے ہو تو میل نکل جاتی ہے، ایسے کچھ مفہوم ملتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کے معنی کے اندر بڑی گہرائی بھی ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال دیں تو اس میں حدیث کے جو خوبصورت لفظ ہیں گہرائی دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے اور لینے والا مستحق لیتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دے رہا ہوں تو وہ لے رہا ہے، وہ دینے والے کا مال پہلے قدرت الہیہ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے، اللہ اکبر، پھر وہ قدرت اس کو دیتی ہے۔ اللہ، یعنی حدیث میں یہ بھی تصور یعنی یہ دستے قدرت میں جو مال ہم نکالتے ہیں پہلے وہاں قدرت درمیان میں آتا ہے، کیونکہ امیر و غریب کی تقسیم یہ تو اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت چونکہ چل رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مال اس کا کوئی ذاتی ملکیت ہے، وہ تو اپنے مال پر بنیادی طور پر امین ہے اور کیسی بات ہے، امانت دار ہے، اور وہ جو لینے والا ہے وہ اپنا محروم نہ ہو بلکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا دست رحمت درمیان میں آ گیا۔ کیا اچھی بات آپ نے کی، لوگ لیتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی انسان سے لے رہے ہیں۔ دوسری وہ جو آپ تزکیے کی بات کر رہے تھے، وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس زکوٰۃ والے کی غربت اور فقر جب دور ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر آپ کے لیے دلی دعا کرتا ہے۔ ایسا ہی مخلوق جب کسی کے لیے دلی دعا کرے تو رزق بھی بڑھتا ہے زکوٰۃ سے اور بندے کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ ایسا ہی میں آپ کو بتاؤں، میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں، اور یہ بات میں بھی مطلب میں غلط ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم جب کسی کو مال پیش کرو نا تو یہ سوچ کے کرو کہ اس نے تمہیں دیا ہے، جھک کے لے لو، اور جو اس کی جس بندے کو دو، جس بندے کو بھی دو، جس ضرورت مند کو دو، جھک کے یوں پیش کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو قبول کر لے گا، اور جب وہ جھک کے تم دو گے تو ایسا قبول ہوگا کہ مقبولیت کے منازل طے کر کے دوبارہ تمہارے پاس جو ہے وہ کئی گنا ہو کے آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے، میں اور اس کو میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی پاکستان میں لوگ آپ کے سننے والے ہیں وہ دیکھنا اور سننا اور سمجھنا بھی چاہیں گے اس بات کو، کیا وجوہات ہیں کہ اتنا اسلام نے کیٹیگوریکل زکوٰۃ کے معاملے پہ زور دیا ہے؟
دیگر مذاہب میں بھی ظاہر ہے مطلب یہ سلسلہ تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں نماز کے بعد بار بار تواتر کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس کے زور دینے کی وجوہات کیا، ذرا یہ تفصیل سے سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی انعام ہے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے پہلو تہی کرنا کہ میں مال کو چاہتا نہیں ہوں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ مال ہے تو بہتر طریقے سے یکسوئی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، صحیح، وہاں پر حج بھی ہے، مال ہے تو روزہ بھی ہے، افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بری نہیں ہے، مال اچھی چیز ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب مال آئے تو اللہ کی منشا اس کے پیش نظر ہو، اللہ سے غافل نہ ہو۔ اللہ کے راز یہ میرے مولا تو چاہتا کیسے ہے، تو کیسے میں اسے خرچ کہاں پر کروں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور سب سے زیادہ بندہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے مال کو جمع کرنے کے لیے، مال کی جمع یہ ترجمہ بھی آیا مبارکہ کا ذرا لوگوں کو سنائیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ تم ہرگز جو ہے وہ اپنا نہیں پہنچ سکتے، بتائیے ذرا وہ کیا ہے، اور میں اس کے ساتھ ایک اور وہ ترجمہ ذرا بتا دیجیے آیت لن مبارکہ۔ تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ جل جلالہ کی اگر رضا کو پانا چاہتے ہو تو پھر وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ دل سے پسند ہو، پسند ہے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے جیسے اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے حوالہ کر دے، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اپنی نگاہیں پاکیزہ کرتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ نگاہوں کی زکوٰۃ، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جتنے معاملات ہیں وہاں پر یہ زکوٰۃ جو ہے مال کی جمع آوری، یہ برا نہیں۔ اصل میں کیا چیز ہے؟ نمر دستاں کے دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت۔ وہ آدمی نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو، مگر اگر رکھتا ہے تو وہ اس کی ذات کے پیش نظر رکھتا ہے کہ میرے اللہ جیسے تو چاہے گا میں خرچ وہیں پر کروں گا، درست۔ اور یہ عمل من ادا زکوٰۃ اموالہ، جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اب اس کو ہوتا کیا؟ ذہب عنہ شرہ، اللہ جل جلالہ اس کے مال سے شر کو دور کر دیتا ہے۔ بخیلی شر ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے ساتھ دور۔ واہ، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا یہ شر ہے مال کی وجہ سے۔ جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، چونکہ اب جب زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی توجہ اب مال کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مال کو عطا کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، جب اس کی طرف ہوتی ہے تو یہ بندہ وہ اس انداز میں آگے بڑھتا ہے، وہاں پر قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کاملے پائمال شو۔ اب یہاں پر یہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی سے رابطہ قائم کرے، اور پھر یہ جو مال، جس مال پر لوگ رقصاں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں، یہ مال بس وہ ایک انداز میں وہ میری بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اچھا، اب جب یہ پیش کرتا ہے اب اس کا شر دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شر کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے دور ہونا۔ جب بندہ مال اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ ایک گنا اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ مال کے حوالہ سے شر یہ ہے کہ بندہ بخل کرے، جہاں دینا ہے وہاں بھی نہ دے، لیکن جب زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو بخیلی کی وہ زنجیروں کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کا مال کی شر یہ ہے کہ بندہ بندوں سے دور ہو جاتا ہے، تعلقات منقطع کر دیتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی چیز نہ لے لے۔ لیکن جس وقت یہ رب ذوالجلال کی رضا جوئی کے لیے اب یہاں پر مال دیتا ہے تو گویا کہ وہ انسانوں کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ ان کے قریب ہوتا ہے، یہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے پر اتنا زور دیا گیا، زکوٰۃ پر بڑا زور دیا۔ اب یہاں پر صرف یہی نہیں ہے، جیسے شاید جامی فرما رہے تھے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ساتھ اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک باڈی گارڈ رکھ لیا یہ محفوظ ہو گیا مال، انشورنس کرا لیا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ باڈی گارڈ بہت سے ہوتے ہیں، وہاں پر بہت سے وہاں پر حفاظت کرنے والے، مگر مال ان کا کھسک رہا ہوتا ہے، وہاں پر رنگ رلیوں میں جا رہا ہوتا ہے، وہ ہارمونیم کے سروں پر جا رہا ہوتا ہے، سرنگیوں کی کینکی پر جا رہا ہوتا ہے، ڈھولک اور ڈفلی کی تھاپ پر جا رہا ہوتا ہے، وہ یوں جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو رب ذوالجلال نے چاہا نہیں ہے وہاں پر وہ اس کے نہ چاہتے ہوئے مال اس کا جا رہا ہے، یعنی وہ رقص و سرور کی محفلوں میں، وہ حرام کاموں میں، وہ حرام کاموں میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ایسا نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ شخص یہاں پر ان تمام اسلامکم، اب ایک بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیں کہ وہ چیز تولنے والی ہے تو اس کو ترازو میں تولا جائے، میجرمنٹ لے لیا جائے۔
بندہ انسان کو کیسے تولا جائے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر ان تمام اسلامکم ان تودو زکات اموالکم، جو بندہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے بس مہر لگا دیتا ہے اسلام کے، پکا مسلمان ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک۔ اس کے اسلام کے حوالہ سے ایک بہترین عمل جو ہے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے میرا خیال ہے لوگوں کو یہ بتایا جائے، ایک تو بڑا کامن سے سوال کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دوسرا کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، تیسرا مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، یعنی کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، بتائیے ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے، یہ کسی شخص کو وہ تکلیف نہیں دیتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اس اصول کے تحت اسلام ان پر زکوٰۃ لازم کرتا ہے جو صاحب نصاب ہوں اور اس نصاب پر حولان حول یعنی سال بھی گزر جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں 7.5 تولے سونے کی مقدار رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ہم نے طالب علمی میں پڑھا تو وہ 52 تولے تھا، اب ہر طرف سے 52.5 تولے کی آواز آتی ہے۔ چاندی تو 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یہ نصاب ہے۔ 5 اونٹ ہوں وہ صاحب نصاب ہے، 30 گائیں ہوں وہ صاحب نصاب ہے، 40 بکریاں ہوں وہ صاحب نصاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر گھر میں ضرورت سے زائد چیز ایسی پڑی ہے مالیت کی تو وہ بھی صاحب نصاب شمار ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں جن کو اتنی توفیق اللہ نے دی ہے، جن کو نوازا ہے۔ اب زکوٰۃ کن کو دی جائے، اس کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ سمیع علیم۔ زکوٰۃ لینے والے کون ہیں؟ نمبر 1 فقراء و مساکین۔ ٹھیک ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ مسکین کی اصطلاح یہ بتائی گئی کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے۔ بہرحال یہ اصطلاحات ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی اپنے پاس آسانی سے نہیں رکھتے وہ فقراء اور مساکین کی صف میں آتے ہیں۔ پہلا نمبر اللہ نے ان کا رکھا۔ اچھا۔ اس کے بعد ہیں عاملین علیہا، ٹھیک ہے۔ محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، اسے تقسیم کرنے والے، ان کے لیے بھی قرآن نے ان کو اس میں شامل رکھا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے مؤلفہ قلوب۔ اچھا۔ مؤلفہ قلوب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑی سی تحریر دیں اور اس کا نصیبہ جاگ اٹھے، وہ دین و دنیا کی سعادت پا لے، ان پر بھی زکوٰۃ مؤلفہ قلوب دلوں کی تالیف کے لیے، دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو غیر مسلم دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہاں جی، ابھی وہ غیر مسلم ہے، ابھی غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اچھا، ان کے دلوں کو، اور پھر یہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، غربت کی وجہ سے ان کا برا حال تھا، ہم نے زکوٰۃ کے ذریعے ان کے دلوں کو اور مؤلفہ اس میں تالیف الفت ڈال دی۔ نہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، ابھی غیر مسلم ہی ہیں، ابھی غیر مسلم ہیں، مائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان پر زکوٰۃ، غیر مسلم کو زکوٰۃ اس انداز میں کہ دین کی طرف ان کا میلان ہے، اچھا، اور وہ اس سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بعض علماء نے لکھا۔ لیکن جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو
دی جاتی ہے تو وہ مؤلفۃ القلوب سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو غریب لوگ اسلام میں آئے ہیں ہم ان کو اس طرح سے زکوٰۃ کی بنیاد پر کھڑا کریں کہ ان کی غریبی دور ہو جائے. اچھا. یہ تالیف قلب کے لیے یہ لفظ میں نے دونوں طرف سے علماء کا یہ نقطہ نظر یہ دونوں ورژنز ہیں, دونوں ورژن آئے, یہ ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر علماء اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے لینے والا مسلمان ہونا چاہیے, غیر مسلم کو بالکل نہیں بالکل, دی جا یہ بات ٹھیک ہے, بالکل صحیح. و پھر رقاب, اب رقاب گردنوں میں, اس سے مراد مقروض بھی لیے گئے, اس سے مراد قیدی ہیں, ان کو تھوڑی رقم دینی ہے حکومت کو, اس سے آزاد ہو سکتے ہیں, تو گردنیں آزاد کرانے میں, یا کوئی غلام ہے اس کو آزادی دلانا چاہتے ہیں اس کے لیے مال زکوٰۃ دے کر اس کو. والغارمین, چٹی والے. اب یہ کلمہ مجھے بہت ہی زیادہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مقروضوں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب اس پر آپ کے ادارے کے توسط سے میں علماء کو دعوت فکر دوں گا کہ میں اگر مقروض ہوں, ذاتی طور پر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی, تو زکوٰۃ مجھے ملی, میں نے اس زکوٰۃ کے ذریعے اپنے آپ کو اس چٹی سے نکال لیا, آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پوری قوم مقروض ہے, یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اور علماء کو اس پر سوچنا چاہیے کہ پوری قوم کو مقروض کر دیا گیا ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض آ رہا ہے, بالکل ٹھیک. تو کیا ہم زکوٰۃ کے ذریعے اس بیرونی قرضے کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات علماء کو اجتماعی طور پر سوچ کر حکومت کی رہنمائی کرنی چاہیے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اس وقت تقریباً کوئی 45,000 ارب روپے کا ہمارا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر ہے. تو آپ فرماتے یہ ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں, جو اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, وہ ملک و ملت کے بارے میں سوچیں اور اس پہ کنسنسس کریں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ بیٹھ کے اجماع پیدا کیا جائے, اجتماعی طور پر رہنمائی دیں. ٹھیک ہے. کیوں کہ اس میں کوئی جگہ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ ہاں, اس لیے میں جانتا ہوں اللہ نے ہمیں جن خزانوں سے نوازا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ یا کوئی ایسی سختی ہو کہ جس کی بنیاد پر جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زکوٰۃ لیتے تھے, تو ہم اتنی زکوٰۃ اکٹھی کر سکتے ہیں کہ یہ قرضہ کیا ہے, اس سے بھی کئی گنا قرضہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھ کے کچھ مطلب ڈسکس کرے, اور جتنے بھی جمہور علماء تمام مسالک کے, کیونکہ ہمارے لیے ہماری پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. ہمارا گھر ہم سے چھینا جا رہا ہے, تو اس کے لیے ہم کہیں کہ جی ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں, ہم قرضہ کیسے ادا کریں. صحیح بات, یہی وجہ ہے نا کہ بازگشت ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, مطلب وہ اسی وجہ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے. لیکن اس میں ایک بات اور بتائیے, یہ تو بڑی اہم آپ نے بات فرمائی ہے. اب جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور انداز ہے وہ بھی ذرا لوگوں کو سمجھائیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتائیے کہ مثال کے طور پہ آپ نے جیسے مساکین کی بات کی, فقراء کی بات کی. اب ایک فیملی ہے, مڈل کلاس فیملی ہے, ان کے گھر میں جو ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوئے ہیں, اب ان کا گزارا نہیں ہو رہا, وہ سیلری بھی پوری نہیں ہو رہی ہے ان کی, تو کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی, ہمارا مذہب بہت ہی پیارا مذہب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون کون زکوٰۃ کا حقدار ہے. درست ہے, بالکل صحیح. اور قرآنی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, اس میں ہمیں دینے کیا تو کہا گیا, لینے کا کہیں نہیں ہے. بالکل صحیح. کیوں؟ ضرورت مندوں کو تلاش کرو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو اور ان کو تلاش کر کے ان کے گھر پہنچاؤ. ہمارے اسلاف تو رات کی تاریکی میں پوٹلی باندھ کر ان کے گھر پھینک آتے تھے, صبح وہ سمجھتے تھے اللہ نے ہم پر کرم کیا, پتہ ہی نہیں کون دے گیا. اور قرآن نے اس ضمن میں یہ کہا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقات کو خوب خوب ظاہر کر کے دو تو یہ تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے. لیکن وہاں پر نیت کا ہے کہ نیت میں اپنے ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, یا اللہ کی رضا کے لیے. ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا اب اس سوال کی طرف جو بڑا ہی اہم ہے.
یہ بتائیے کہ جو زکوٰۃ کا ایک معاشی نظام ظاہر ہے ایک ترتیب اسلام نے دیا، اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی اسٹیٹس بتایا کہ 40% کے قریب لوگ ایسے ہیں جو خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا، پاکستان کے اندر آپ کو پتہ چیریٹی کتنی ہوتی ہے، بے انتہا ہوتی ہے. یعنی دنیا کے میرا خیال ہے کہ ٹاپ آف دا لائن ممالک میں پاکستان ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام صحیح نہیں ہے، صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، صحیح طریقے سے نکل نہیں رہی؟ پرابلم کہاں پر ہے، ذرا یہ بتائیے. بہرحال اس کے لیے تو ویسے کئی اقدامات کی تجاویز دی جا سکتی ہے، لیکن 3 تجاویز بڑی اہم ہیں. ایک پہلی تو یہ ہے کہ اس کام کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی اگر حکومت وقت کسی کام کو سنجیدگی سے لے لے تو یہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. لگتا یہ ہے کہ اس کو ایک کہنا چاہیے کہ پراپر توجہ اور وقت نہیں دیا جا رہا حکام بالا کی طرف سے کہ اس نظام کو بھی صحیح ہونا چاہیے. دوسرا اس میں جو بڑی ضروری بات ہے کہ جن بندوں کا آپ تقرر کر رہے ہیں اس تقرر میں ایمانداری کا بڑا خیال رکھا بالکل جائے. ٹھیک ہے. چونکہ وہ درمیان میں جو بندے آ جاتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی پسند کے بندوں کو دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی. اور وہ معاشرے میں جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہی نہیں. بالکل صحیح. بلکہ میرے ایک استاد گرامی تو وہ اس ٹیم کا ممبر تھے. اچھا. وہ مجھے بتاتے تھے ہاں یہ بتائیے نا، بڑی اہم بات ہے. زکوٰۃ کا مال آیا، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، تو معاشرے کے لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے کہ فلاں بچے کی شادی ہونی ہے تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیں. ٹھیک. میں نے جب تحقیق کرائی میں نے کہا اس بچی پر تو زکوٰۃ بنتی نہیں، یہ مخیر خاندان کی متوسط عورت ہے، بچی ہے، تو اس کو میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. انہوں نے آخرکار کوشش کر کے جب مجھے زیادہ مجبور کیا تو میں نے کہا جی میں اب استعفیٰ ہی دے سکتا ہوں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ زکوٰۃ کا مال اور وہ پراپر لوگوں تک نہ جائے. اب اس لیول تک بات ہو. اس نزاکت کو آپ دیکھیں، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت ملتی ہے اور ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے جب زکوٰۃ کا مال لے کر آئے اور کچھ مال الگ بھی رکھ کے بیٹھے. ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو مال ہے زکوٰۃ کا اور یہ مال ہے ہمارے ہدیے کا. تو انہوں نے کہا یہ ہدیہ آپ کو عہدے کی وجہ سے ملا ہے، یہ آپ کی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں ملا. تو مطلب کہ معاملات کو جب اتنی نزاکت کے ساتھ آپ چیک کریں گے تو پھر آپ کو صحیح اندازہ لگے گا. اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 2 باتیں ہو گئی. اس کا مطلب ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو کمیٹیز حکومتی سطح پہ قائم ہوئی ہوئی ہیں وہ آج تک ہمیں ظاہر اس کی پرفارمنس تو ہمارے سامنے. یہ زکوٰۃ و شر کمیٹیز کا وہ اگر کردار پازیٹیو ہوتا تو وہ صورتحال ہی دوسری ہوتی. دوسرا یہ کہ عوام کا اعتماد بھی ظاہر اس انداز سے نہیں بنتا. ٹھیک. اور تیسری ضرورت یہ ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندوں کے احوال کو پرسنل جا کر چیک بھی کیا جائے. یہ امام ابو حنیفہ کے اقوال میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے پرسنل احوال بھی پتہ ہوں. چونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ظاہری لباس اور حلیے میں لگتے ہیں کہ وہ غریب ہیں لیکن وہ حقیقت میں غریب نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ واقعی غریب ہوتے ہیں لیکن ان کا ظاہری حلیہ ایسا نہیں ہوتا. تو جب تحقیقات کو گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو اصل مستحقین کہاں بیٹھے ہیں، اور حکومت کی سطح سے اس کو اتنا منظم کیا جائے تاکہ یہ مال سب تک پہنچے. اس میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں نا ابھی جو آپ نے واقعہ سنایا یہ تو آپ کے سامنے کا بالکل واقعہ ہے نا. اب اس میں وہ اس فیملی کو کیا کہیں گے آپ جو فارجری کر رہی تھی، جو جھوٹ بول رہی تھی، جو دھوکے بازی کر رہی تھی، جو مطلب ویل آف ہونے کے باوجود جو ہے جہیز کے نام مطلب زکوٰۃ کے نام پہ جو ہے جہیز کا پیسہ چاہتی تھی. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کا اعتماد ٹوٹتا ہے صاحب. کہ ایک تو یہ کہ جو دینے والے وہ بھی 2 نمبر اور پھر لینے والے اس طرح کے نکل آئیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر تو میکینزم پورا تباہ ہو جائے گا، پورا تباہ ہو جائے گا. زکوٰۃ کے جو معاشرتی فوائد ہیں ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ وہ کیا ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہی اپنے اندر بہت بڑی معنویت رکھتا ہے. شیخ جزری فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے طہارت. ٹھیک. مال کو پاک کر دیتا ہے. اس کے معنی ہے کہ یہاں پر مدح، یہاں پر جس وقت کوئی شخص اپنے مال کو دیتا ہے تو اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ ممدوح بن جاتا ہے. واہ. اس کے معنی ہے برکہ. ٹھیک ہے. برکت کا ہونا، جس کا مطلب کہ جس وقت کوئی شخص مال پیش کرتا ہے تو اس کے مال میں کم نہیں ہوتا، مال اس کا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ جو اس کی برکات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ کا شانہ نبوت میں جلوہ فگن ہوئے. فرمایا گھر میں جو بکری آئی تھی وہ تقسیم کر دی، کچھ باقی ہے
عرض کیا جی ایک ران باقی ہے، فرمایا کہ ران باقی نہیں ہے، جو کچھ آپ نے تقسیم کر دیا وہ باقی ہے، ہائے ہائے ہائے، جو بھیج دیا وہ باقی ہے، وہ باقی ہے. صحیح. اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی برکات ہیں اس کے اندر تزکیہ نفس ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کے خلق یہ ہے کہ وہ رزاق ہے. درست. اور جب کوئی بندہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو یہ رب ذوالجلال کی صفت رزاقی سے متصف ہو رہا واہ. ہے. اچھا یہ تو ہوا ذاتی فائدہ نا، معاشرتی فائدہ اس کا کیا، ذرا یہ بھی تو بتائیے نا. معاشرہ کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص یہ جو تفاوت ہے اس معاشرتی تفاوت جو ہے اس کو یہ دور کیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز کا مالک ہے وہ اپنے آپ کو پھر مالک نہیں بلکہ وہ محافظ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا شخص بھی وہ شریک ہے. اب جس وقت، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہے اور وہ دے رہا ہے اور جو دوسری طرف غریب آدمی ہے، دونوں کے درمیان محبت کے روابط پیدا بالکل ٹھیک ہے. اور جو کلاسز کا عدم توازن ہے، مطلب وہ طبقات کا، وہ بھی ختم ہوتا ہے. عدم توازن ہے وہ توازن میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرپشن اور لوٹ مار، ایک دوسرے کے پیچھے لگنا، وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی کی توجہ یوں ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی رزاقیت عطا فرمائی ہے، کسی نے انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ مجھے دیتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس دور کے جو چرواہے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مقہور اور مظلوم نہیں سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جو چیز ہے ہماری دسترس میں ہے. درست. اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں عطا فرما دیتے. درست. اور اسی طرح سے جو لوگ مال زکوٰۃ جو پیش کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر یہ جو افراتفری ہے، کیفیت ہے، سیاسی عدم استحکام، بہت مرتبہ سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اسی لیے ہی ہو جاتا ہے کہ وہاں پر مال کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا جا رہا. درست. اسی طرح سے بیت المال جس وقت مضبوط ہوتا ہے اس وقت ہمارے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ملک مضبوط ہوتا ہے، معاشرت مضبوط ہوتی ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور جس وقت یہ وہاں پر زکوٰۃ کا نظام ہے، اگر اس کے اندر وہ زکوٰۃ کا نظام صحیح نہیں ہوگا ہمارے ادارے برباد ہو جائیں گے. آپ یقین مانیے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ اللہ کرے بات پہنچے ہماری، یہ جتنا ہم ٹیکسز کے اوپر زور دیتے ہیں نا کہ ٹیکسز کا نظام مضبوط ہونا چاہیے، جتنا ہم ٹیکس ریکٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو پیرلل اتنا مضبوط کریں. یہ اس کے فوائد ہم سمجھ ہی نہیں رہے کیا ہیں. جس کے فوائد قرآن بتاتا ہو، رسول بتاتے ہو، اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ ہم کھوکھلی بنیادوں کے اوپر کھڑے ہیں. بالکل حقیقت یہ ہے کہ آج اگر نظام زکوٰۃ کو فار ایگزامپل پاکستان کے اندر اگر اسے مستحکم کر دیا جائے، اب یہاں پر جتنے ادارے ہیں اتنے خود کفیل ہو جائیں گے، بشرطے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں دیکھتا ہوں کتنی گائیاں، کتنی بھینسیں جو چرنے والی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لی درست. جاتی. بالکل صحیح. کتنے مالدار لوگ ہیں، ان کے مال ہیں مگر ان سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی. اب یہاں پر قوت نافذہ یہ یہاں پر جب اعلان کرتی ہے کہ یہاں پر بھی زکوٰۃ کی وصولی کی جائے گی، ہر ادارہ اس کے اندر متمول ہوگا اور اسی طرح بیت المال ہمارا منظم ہوگا، پھر کوئی شخص بھوک اور افلاس کے ساتھ رہنا. یہ ہے اصل بات کہ وہ ہم بھکاریوں کو پیدا نہیں کریں گے. وہ جو ایک لفظ ہمارے یہاں بڑا استعمال ہو رہا ہے نا آج کہ ہم بھکاری ہو گئے، تو پھر ہم بھکاری نہیں ہوں گے، اس صف میں جا کے نہیں کھڑے ہوں گے. اور میں ابھی آخر میں جا کے آپ سے ابھی آؤں گا میں دوبارہ آپ کی طرف، مجھے وہ بھی سمجھنا ہے آپ سے کہ جو نہیں دے رہے زکوٰۃ، ڈیلیبریٹلی نہیں دے رہے، ان کے لیے کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں. ایک بات ضرور آپ بھی بتائیے کہ جہاں معاشرتی حوالے سے بات ہوئی، اس پہ بہت اور بات ہو سکتی ہے، لیکن مذہبی اس کے جو فائدے ذرا وہ بھی بتائیے کیا ہے. معاشرتی طور پر تو زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خوشیاں بکھرتی ہیں. واہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنی مسکراہٹیں تقسیم کرتے ہیں لوگوں. بالکل ٹھیک. ہاں مذہبی طور پر اگر ہم اس میں غور کریں تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اتنی رغبت اس لیے دلائی ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر حلال رزق کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. درست. قرآن نے ہمیں کہا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم،
اس میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں ایک اور بات دی کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاحی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو بخل سے، کنجوسی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کے ذریعے جب مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرنا ہے، تو میرے اندر مذہبی طور پر یہ جنون پیدا ہو جائے گا کہ میں حرام لقمہ قریب نہ آنے دوں۔ واہ واہ، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جب حلق سے ایک حرام لقمہ اترتا ہے 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، 40 دن تک نماز پڑھنے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ تو جس معاشرے کے اندر حلال رزق کمانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ اتنی معاشرتی اور معاشی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ماپ تول میں کمی کیوں ہے، ملاوٹ کیوں ہے، جھوٹ بولنا کیوں ہے؟ یہ ساری خرابیاں حرام مال کمانے کی وجہ سے ہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس بات کی طرف آئیں کہ ہمارے اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ مالوں میں سے جو تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ تو مذہبی طور پر زکوٰۃ معاشرے کے اندر حلال رزق کا ایک جذبہ لاتی ہے، اور جب معاشرے میں حلال کمائی کا ذکر آ جائے تو جن خرابیوں نے آج ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، ان سے ہم دوسرا یہ ہے کہ مذہب ہمارا محبت چاہتا ہے۔ ایک سادہ سا سوال ہے پروفیسر صاحب، بہت سے لوگوں کو دیکھا اور سنا ان کے بارے میں کہ جو کھل کے 2 نمبر کام کرتے ہیں، کھل کے اور دھڑلے سے کرتے ہیں، ان کو خوف ہی نہیں ہے اس بات کا کہ جی یہ حرام پیسہ ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں اترنا ہے، اس بات کا خوف ہی نہیں ہے ان کو، اور اس کے بعد وہ کھل کے چیریٹی بھی کرتے ہیں اپنے پیسوں میں سے، کھل کے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ راسخ نہیں کیا گیا کہ جو مال تم نے کسی کا حق مار کر لیا ہے، اب جب تم اس کی زکوٰۃ دو گے تو اس کا اجر تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں نمائش تو وہ زکوٰۃ مطلب نکال کس پیسے کی رہے ہیں ہم بات، تمہیں نمائش تو مل جائے گی کہ تم نے مال دیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے علم ہے وہ اجر ان کے پاس جائے گا جن کا تم نے حق مارا ہے، اور دنیا میں ہی نہیں، قیامت کے دن بھی مفلسی کی حالت تمہاری یہ ہوگی کہ جن کا تم حق مار رہے ہو، جس طرح سے لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہو، وہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں لیتے جائیں گے، اور اگر تمہاری نیکیاں اس قابل نہیں ہوں گی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کی تم نے حق مارا ہے ان کے گناہ بھی تمہارے حصے میں ڈال کر اس کی سزا بھی تمہیں دی جائے گی۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ آگہی پیدا کریں اور زکوٰۃ دینے کی طرف کہ میں نے اپنے مال کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور جب پاکیزہ رکھنا ہے اور اس پاکیزگی پر میری ساری عبادات اور میرا اولاد کا پرورش کرنا اور سارا نظام ہے، تو مجھے حلال روزی کمانا ہے۔ روزی کماتے ہوئے زکوٰۃ ہمیں سب سے پہلے پھر یہ کہ بخل سے بچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ توجہ جاتی ہے کہ میں نے ایک دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ میں ایک دے رہا ہوں، میرا اللہ اسے مجھے 700 کر کے وعدہ کر رہا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی وسعت وہی جانتا ہے۔ کیسی میتھمیٹکس ہے یہ پروفیسر صاحب؟ دنیاوی اعتبار سے یعنی یہ کیلکولیشن ایسی ہے کہ کسی بزنس مین کو کہیں کہ اس کو کیلکولیٹ کرو گے، یہ تو خسارے کا سودا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سودا ہم سے کیا ہے، مال بھی اسی کا اس نے دیا، پھر ہم سے مانگتا ہے، پھر اس کو جو کئی گنا بڑھا کے لوٹا دیتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ پھر مذہبی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، نکما مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہی نہ کرو، قصد ہی نہ کرو، بالکل صحیح۔ ایسا مال کہ جو تمہیں دیا جائے تم لینا گوارا نہ کرو، وہ اللہ کو دے رہے ہو۔ کہ جب ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ضرورت مند کو دیکھا، اس کے بعد اس کی ہتھیلی میں جب ہم نے کچھ رکھا تو اللہ فرماتا ہے وہ پہلے میری ہتھیلی میں آتا ہے پھر ضرورت مند۔ اچھا ایک بات بتائیے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کپڑے نکال دیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں،
بہت سے لوگ جو ہیں اپنا وہ راشن ڈلوا دیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، کیا یہ کروانا؟ جی ہاں کروا سکتے ہیں، اس کی مقدار صحیح ہونی چاہیے، قیمت اتنی ہی بنے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس کے ذریعے وہ راشن خرید کر، کپڑے لے کر، کوئی اور ضرورت کی چیزیں لے کر ان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا، مطلب ظاہر ہے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بہت اچھے کپڑے خریدتا ہے، جیسے اپنے بچوں کے لیے ویسے دوسروں کے لیے لیتا ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ وہ ایوریج، بس وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کے اندر جو ہمارا مثال کے طور پہ بہت سے فیکٹری اونرز ہیں، میری مشاہدے میں بات آئی کہ ان کا جو ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے وہ اس کو وہاں رکھتے ہیں لوٹ کر، وہ پورا ایک اس کا اماؤنٹ بنا کے جو زکوٰۃ کی مد میں اس کو، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن رب تو ایک ایک چیز کو جان رہا ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ بلکہ نیت کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی اعمالکم ولا الی صورکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے عمل نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب میں نے نیت کر کے اللہ تعالیٰ کو بعض اللہ دھوکہ دے رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے ضمن میں جب تک ہم اپنے دلوں میں یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ہم بندے کو نہیں اپنے اللہ کو دے رہے